راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ سب سلامت رہیں، خوش رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے کام میں بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ خدا نے کچھ لوگوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ، ان کی تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہے، ان کا بزنس بہت اچھا ہوتا ہے، کماتے بھی بہت اچھا ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناخوش رہتے ہیں اور ان کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک دوست سے ملاقات ہوئی، نوجوان اور بہت ہی خوبصورت، اور اس کا اپنا ایک کاروبار ہے۔ میں اسے اپریشیٹ کر رہا تھا، میں اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے، آپ اچھے سے کام کر رہے ہو، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہو، اچھا کما رہے ہو، خاندانی زندگی کو بھی اچھے سے لے کر چل رہے ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک سوال بھی کیا۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ تو چل رہا ہے لیکن میں ناخوش رہتا ہوں، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے۔ اب میں حیران ہوا، میں ہنسا بھی، پھر میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کی ڈھارس بندھائی، اور اس کے بعد وہ اچھا بھی ہوا، میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے حال میں، ہم زمانہ حال کو دیکھیں اور اس سب کچھ کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور اس سب کچھ سے لطف اندوز ہوں۔ بہت جلد یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ ماضی کا قصہ بن جائے گا، اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ماضی اچھا لگتا ہے، ہم کبھی بھی حال کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ بچپن اس لیے اچھا لگتا ہے چونکہ بچپن گزر جاتا ہے، لڑکپن اس لیے اچھا لگتا ہے چونکہ لڑکپن بھی گزر جاتا ہے، جوانی اس لیے بہت اچھی لگتی ہے چونکہ جوانی بھی ایک دم سے گزر جاتی ہے، بڑھاپا اس لیے اچھا نہیں رہتا چونکہ بڑھاپا پھر تا عمر رہتا ہے جب تک ہم جیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے جس بھی فیز میں ہیں ہم اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ جوان ہیں، خدا کا شکر ہے، ہماری عزت ہے، ہم ہر ایک کام کو پوری قوت سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر بڑھاپے میں ہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے عزت سے نوازا ہے، چونکہ کلام مقدس میں ہے کہ سفید سر عزت کا تاج ہے۔ اب سب آپ کی عزت کرتے ہیں، ہر جگہ آپ کو عزت ملتی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ جب ہم ان ساری باتوں کا بھید جان لیں گے تو پھر ہم خوش رہنے لگیں گے، ہم مطمئن رہنے لگیں گے، اور یہی وہ زندگی ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم جئیں۔ نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا کو یاد کرتے رہیں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پہ ٹکاتا ہے، تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے، تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے مقدس کلام کے لیے جو ہر دم ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور حسب معمول ہم شامل کریں گے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سبھی دوست پروگرام کا پتہ بھی نوٹ فرمائیں اور فون نمبر بھی نوٹ فرمائیں تاکہ آپ ہمیں بر وقت فیڈ بیک دیتے رہیں۔
فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655 یعنی 0316747765. اسی طرح سے خط لکھ کر پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی PO باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. PCRM TV ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور PCRM فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بک ID ہے. ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں آپ کی جانب سے بھیجے گئے خطوط اور میسیجز. مسٹر اینڈ مسز ادریس یونس انہوں نے ہمیں خط لکھ کر بھیجا ہے. لکھتے ہیں انچارج پروگرام راہ زندگی. پروگرام آر گریٹ اینڈ گلوریفائنگ لارڈ گاڈ. We are getting blessed by them. May God bless you all. Thank you very much, Mr. and Mrs. Adris Yunus. اسی کے ساتھ خط پیش خدمت ہے رشید ناز صاحب کی جانب سے. لکھتے ہیں تسلیمات خیریت کا طالب بخیریت. صورت احوال یہ ہے کہ ہم تمام پروگرام دل جوئی سے سن رہے ہیں اور ان سے معلومات سمیٹ رہے ہیں اور پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی پیاری سی آواز میں سنا. آج کی بات میں معاشرے پر روشنی ڈالی گئی. واقعی ہمارا ذہن ہمیشہ منفی میں ہی سوچتا ہے. ہم کو ہمیشہ اچھے کاموں اور اچھی باتوں کو ہی اپنانا چاہیے تاکہ منفی پہلو نظر نہ آئے. بہت بہت شکریہ محترم رشید ناز صاحب. اسی کے ساتھ ساتھ خط ہے غلام سرور بلوچ، عبد الغفور کیسر اور چوہدری فہیم نور صاحب کی جانب سے. لکھتے ہیں کہ پروگرام جو کہ عادل مشتاق اور مس شزرا ایمان جی نے اپنی پیاری آوازوں میں پیش کیا دل کی گہرائیوں میں اتر گیا. پورے کا پورا پروگرام ہی عمدہ، معیاری، معلوماتی، تفریحی اور دلچسپ تھا. عادل مشتاق جی نے دعائیہ کلمات کے بعد ابتدائی گفتگو چہرے پر خوشی کے تاثرات کے حوالے سے کی اور بتایا کہ چہرہ زبان نما ہوتا ہے، یعنی چہرے کے تاثرات دل کی حالت بیان کر دیتے ہیں. کمال کی عمدہ باتیں سننے کو ملی. بہت بہت شکریہ. کلام پاک سے اقتباس سن کر دل نور ایمان کی شمع سے منور ہو گیا. بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے خوبصورت الفاظ میں ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. حیدر سید صاحب نے ہمیں لکھا ہے سلام خلوص. راہ زندگی پروگرام میں ابتدائی گفتگو پر بات کرنا چاہوں گا. بعض لوگ تعریفوں کے پل اتنے باندھتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تعریف حقیقی ہے یا مصنوعی. ایسے لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں جو مفاد حاصل کرنے کے لیے ہر رنگ میں رنگ جاتے ہیں. جو لوگ بیجا تعریف نہیں کرتے اور کچھ باتوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ حقیقی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر بات پر ستائشی الفاظ نہیں کہتے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں حیدر سید صاحب، چونکہ جو مخلص ہوتا ہے وہی آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے، ورنہ جھوٹی تعریف کرنے والا در حقیقت آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے. یہ تھے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. اسی کے ساتھ میں پروگرام میں آگے بڑھنا چاہوں گا. آپ سب بھی میرے ساتھ آئیے گا. سنتے ہیں سلسلہ قدرت کے کرشمے. پروگرام قدرت کے کرشمے میں ہم جنگلات سمیت مختلف ذرائع میں سے ایک پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے جنگلات اور سمندر ہماری ماحولیاتی آلودگی کو کم کرتے ہیں اور ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں. سامعین، آکسیجن عملے تنفس کا ایک اہم حصہ اور ہماری اہم ترین ضرورت ہے. کرۂ ارض پر پائے جانے والے تمام تر جاندار آکسیجن پر انحصار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بقا کو قائم رکھ سکیں اور اپنے روزمرہ کے کاموں کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکیں. ہمارے جسم میں آکسیجن کی مقدار یعنی سیچوریشن 94 سے 99% تک ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ آکسیجن کی ایک مناسب ترین سطح ہے. سامعین، دنیا میں موجود ہر انسان مجموعی طور پر سال بھر میں 9.5 ٹن ہوا بذریعہ سانس استعمال کرتا ہے، لیکن اس میں آکسیجن کی مقدار 21 سے 23% تک ہوتی ہے، جس کے بارے میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ہر فرد مجموعی طور پر سال بھر میں 740 کلو گرام آکسیجن استعمال کرتا ہے. سامعین، زمین پر پائے جانے والے جنگلات، جن میں سے خاص طور پر بارانی جنگلات یا ٹراپیکل رین فارسٹ، آکسیجن کی ایک بڑی ہی خاص اور بڑی مقدار پیدا کرتے ہیں.
खुश्की पर मौजूद दरख्त और पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए से ऑक्सीजन पैदा करने के लिए दिन के दौरान सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन पैदा करने की वजह से इन बारानी जंगलात को यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जमीन के फेफड़े भी कहा जाता है। सामाइन, जंगलात के साथ साथ जमीन पर ऑक्सीजन पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया समुद्र है। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री पौधे और सब्ज एल्गी फोटोसिंथेसिस के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं, जो पानी और हवा में खारिज होती है। फाइटोप्लैंक्टन न सिर्फ ऑक्सीजन पैदा करते हैं बल्कि समुद्री माहौलियाती निजाम के लिए भी बुनियाद फराहम करते हैं। सामाइन, समुद्रों में ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत किसी भी और जरिए के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। इसलिए समुद्रों की सेहत को बरकरार रखना लाजमी है, क्योंकि वो न सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को भी कम करते हैं। समुद्र में ऑक्सीजन की पैदावार का सबसे बड़ा जरिया फाइटोप्लैंक्टन है। ये माइक्रोस्कोपिक जानदार फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए से सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और शुगर में तब्दील करता है। फोटोसिंथेसिस का ये अमल समुद्री सतह पर होता है, जहाँ सूरज की रोशनी आसानी से पहुँच सकती है। इस अमल के दौरान फाइटोप्लैंक्टन पानी के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को फुजले के तौर पर खारिज करते हैं, जो पानी में हल हो जाती है और बाद अज़ा हवा में मुंतकिल होती है। सामाइन, ऑक्सीजन हमारी अहम तरीन जरूरत है, जो इंसानी फेफड़ों से दिमाग और जिस्म के दूसरे हिस्सों की जानिब रुख करती है, जिससे दिल की धड़कन और दिमाग की अफ़ाल बरकरार रहते हैं। और जो ही कोई इंसान सांस लेता है तो ऑक्सीजन खून की नालियों के जरिए से जिस्म के एक एक रेशे में पाए जाने वाले खुलियों का सफर करती है। सामाइन, हमारे जिस्म में मौजूद खुलियों की सेहत का सारा दारोमदार ऑक्सीजन की फराहमी पर होता है। इंसानी जिस्म दिन भर में 90% एनर्जी ऑक्सीजन के जरिए से हासिल करता है और तहकीक के नतीजे में ये बात भी सामने आई है कि ऑक्सीजन इंसानी खुलियों में मौजूद मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा जैसा कि नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वगैरह से तवानाई हासिल करने में भी मदद फराहम करती है। सामाइन, अगर इंसानी जिस्म को ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा जिस्म तवानाई हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि खुराक से हासिल करदा तवानाई ऑक्सीजन के जरिए से ही हर खुलिये तक पहुंचती है। ऑक्सीजन गैस को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की अहमियत जहां तवानाई पहुंचाने के ताल्लुक से है, वहीं पर ऑक्सीजन को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो ही किसी शख्स के खून में ऑक्सीजन की सतह में इजाफा होता है तो मरीज को जल्द अज जल्द सेहतमंद होने में मदद मिलती है। ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल एम्फीसीमा, नमूनिया और दिल के कुछ और मसाइल के लिए भी किया जाता है, जिसमें किसी शख्स के लिए ऑक्सीजन लेना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला अफराद में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और जो ही ऑक्सीजन की मिकदार 90% से कम होना शुरू हो जाती है तो ये बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती है, जैसा कि दिल, फेफड़े और जिगर मुतासिर हो सकते हैं। माहौल और शख्सी आदात के बायस हर शख्स में ऑक्सीजन गैस का इंटेक कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सामाइन, जमीन पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र से आती है। इसलिए समुद्रों की हिफाजत और माहौलियाती तब्दीलियों की असरात को कम करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम अपने सियारे को जिंदा और सेहतमंद रख सकें। सुन रहे थे सिलसिला कुदरत के करिश्मे, और जिस तरह से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम में कि हमें खुश रहना चाहिए और खुदा की नेमतों से इस्तेफादा करना चाहिए। खुश हम तभी रह पाएंगे जब हम शुक्रगुजारी करने लगेंगे, जब हमारे जज्बात में शुक्रगुजारी शामिल हो जाएगी, और इसी तरह से जब हमारा खुदा पर मुकम्मल भरोसा होगा और मजबूत ईमान होगा, तब हम मुतमिन रहेंगे। आप सबका भी तजर्बा होगा कि बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन, जब हम उनसे मिलते हैं तो हम देखते हैं कि इतना कुछ पास होते हुए भी ये अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं है।
اسی طرح سے بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو کہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی مل کر پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ متعدد بار تو شوبز کے لوگوں نے خودکشی کی ہے۔ ہم سوچیں کہ اتنی شہرت، پیسہ، سب کچھ ہونے کے باوجود ایسا کیوں ہوا؟ تو پھر اس کا جواب یہی ہے، اپنی زندگی سے ناخوش ہونا اور اپنے سب کچھ پر مایوس ہو جانا۔ اور مایوسی خدا کی طرف سے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہمیں عطا فرمایا گیا ہے وہ سب کچھ ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ خدا نے ہمیں جہاں رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، بہت اچھا رکھا ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ یہ جو شعور خدا نے ہمیں دیا ہے، اچھے برے کی تمیز خدا نے ہمیں دی ہے، اس سے بڑی اور برکت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم باشعور ہیں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں سلسلہ یوتھ ٹاک۔ جی پیارے سامعین، خوش آمدید اپنے اس نئے فیچر میں یوتھ ٹاک میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ فیچر آپ کو پسند آ رہا ہے، آپ بہت کچھ اس فیچر میں سے سیکھ رہے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم چند یوتھ کے ایسے ایشوز کو اور ایسی باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈسکشنز کو جو ہے کرتے ہوئے اپنے ڈیفرنٹ ایشوز کو ریزالو کر سکیں، اپنی ڈیفرنٹ پرابلمز کو جو ہے ہم حل کر سکیں۔ آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں نوشین اور شزرا۔ نوشین، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بچوں پر جو ہے موبائل فون کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور شزرا جو ہے وہ ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح سے ہم خود جو ہے بچوں کو فون دے دیتے ہیں اور وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے گھروں میں یہاں پر سینز چلتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے پیرنٹس کو، یا بچے نے رونا شروع کر دیا ہے، اگر بچہ کھانا نہیں کھا رہے تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں موبائل فونز پکڑا دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اس طریقے کی عادت دلا رہے ہیں تو وہ بالکل ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے، اس کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا، تو جس کی وجہ سے وہ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے۔ ایڈکشن کے علاوہ اگر ہم موبائل فونز کے ایڈوانٹیجز کی یہاں پہ بات کریں تو اگر بچوں کو ہم دیکھیں تو ان کی انگلش کی سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہو جاتی ہیں، یہی موبائل فونز کو یوز کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہر ٹائم جو ہے پوئم سن رہے ہوتے ہیں، اپنے لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی انگلش اسپیکنگ میں، ان کی انفارمیشن میں بہت زیادہ امپروومنٹ آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، پہلے جو ہے وہ بچے بڑے بڑے ہو جاتے تھے اور انہیں بات کرنا نہیں آتی تھی، وہ اکثر خاموش رہتے تھے یا ہوں ہاں سے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے وہ ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھ کر بات کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ گھر میں جو ہمارے بچے ہیں وہ موبائل فونز لے کے باقاعدہ اپنے آپ کو ریکارڈ کرتے ہیں، کانفیڈنس لیول جو ہے ان کا جو ہے انکریز ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، وہ چاہے ایجوکیشن کی ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ کوئی بھی اور کنفیوژنز ہیں جو کہ نہیں سمجھ آ رہی، ہم ایک سنگل کلک پر ہر ایک چیز سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں ایک چیز نوٹس کرتا ہوں یہ کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جب موبائل فون کو چلاتے ہیں تو اکثر وہ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ اس کا پاس ورڈ لگا دو، اور جب پیرنٹس جو ہے وہ پاس ورڈ لگا کے ان کو دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اسے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ ہم تو کافی بڑے بڑے ہو گئے تھے اور ہمیں موبائل فونز کے فیچرز کا نہیں پتا تھا، یوز کرنا نہیں آتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ 2 2.5 سال کے بچے جو ہیں وہ ڈفرنٹ فیچرز جو ہیں وہ کھول کر جو ہے ان سے وہ چیزیں ڈفرنٹ نکال لیتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو اپنی بیٹی کی بات بتاؤں تو وہ بعض اوقات کیا کرتی ہے کہ وہ میرے فون کو لے کر تو ڈفرنٹ لوگوں کو کالز ملا دیتی ہے، اور کالز جب لوگوں کو جاتی ہیں تو وہ کال بیک کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی کیا مسئلہ تھا، تو پھر مجھے انہیں بتانا پڑتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں نے آپ کو کال نہیں کی، وہ تو میری بیٹی تھی جس نے آپ کو کال کی تھی۔ بچے اب اتنے کوئک ہو گئے ہیں کہ ان کو اگر پتا ہے نا کہ یہ ریگولر ہمارے فیملی ممبرز ہیں، مطلب آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو وائس میسیجز کر دیتے ہیں، میسیجز ٹائپ کرنے نہ بھی ہیں وہ وائس ضرور بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہمیں چاہیے۔ مطلب یہ چیزیں پہلے ہمیں خود کرنی پڑتی تھی، اب ہمارے بچے اتنے کوئک ہو گئے ہیں کہ شاید وہ اس ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ اگر کسی نے یوزیج لیا ہے یا بینیفٹ لیا ہے تو وہ ہمارے بچوں کا ہے شاید۔ میں نے نوٹس کیا چند دن پہلے کہ میرا بیٹا اس نے جو ہے وہ موبائل فون پر کچھ بول رہا تھا، اس نے کہا کہ کاروں والی گیم، اور جب اس نے یہ کاروں والی گیم بولا تو موبائل کے آٹومیٹک سسٹم نے خود ہی ایک لسٹ دے دی جس میں سے اس نے اتنی گیمز انسٹال کر دی کہ میرا فون جو ہے وہ چلنے سے قاصر ہو گیا، وہ فل ہو گیا، اس میں گیمز ہی گیمز تھی۔
اور پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا دس فون از ناٹ فار گیمس, تو اس سے کچھ اور بھی کام کرنا ہوتا ہے. آپ کو بھی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے شیزرا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. بچے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ویسا ہی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ولاگرز کو دیکھتے ہیں بچے, تو میں نے اپنی فیملی میں اپنے کزنس کو ہی دیکھا ہے, وہ کیمرہ آن کر کے بڑی کانفیڈنس سے ولاگنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ہر ایک چیز کو کیپچر کرنا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ دس, آئی ایم ڈوئنگ دیٹ, آئی ایم گوئنگ دیئر, آئی ایم گوئنگ یا آئی ایم کمنگ ہیئر. سو وہ ہر ایک چیز کو کیپچر کرتے ہیں اور ان میں سیلف کانفیڈنس بہت آ گیا ہے موبائل فون یوز کر کے. اور ایک چیز سے اور ایگری کریں گے شزرا, پہلے ہمیں اپنے بچوں کے لیے نا ٹیوشنز کے لیے کرنا پڑتا تھا. مائیں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی تو ان کو ہوتا تھا ہم ان کو کیسے پڑھائیں. اب ماؤں کو بڑی سہولت ہو گئی. اگر مائیں بھی جسٹ جیسے ابھی آپ نے بتایا گوگل پہ بات کریں گی, وہ بتائیں گی یہ پوئمز لگا دیں, تو جی کوکو میلنز کی اتنی پوئمز اوپن ہو جاتی ہیں, باربیز کے کارٹون اتنے آ جاتے ہیں. مطلب اب آپ کے لیے بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں کہ جو چیز آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, مطلب آکسفورڈ کے میتھ کے کوسچنز ہیں آپ سے نہیں ہو پا رہے, آپ جسٹ گوگل پہ اس کو سرچ کریں, سارا سسٹم, سارے سولوشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے. بالکل. اور اس میں ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ میری بیٹی جو ہے وہ میرا واٹس ایپ کھول کے ڈفرینٹ لوگوں کو کالز کر دیتی ہے. بالکل. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے آپ نے کئی ماہ سے کمیونیکیٹ نہیں کیا ہوتا, اور شاید اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے کہ یار اس بندے کو کال نہیں کرنی. تو جب بچی کال کر دیتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا فون آ جاتا ہے اور ڈفرینٹ ایسے جو ہے آپ کی صلح ہو جاتی ہے بعض اوقات دوستوں کے ساتھ. سو ہم نے یہی دیکھا ہے اپنے اس پروگرام میں بھی کہ فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. اپنے بچوں پر ہمیں ایک چیک رکھنا ہوگا, ہمیں ان پر نظر رکھنی ہوگی. ہم بالکل فون دے کر ان سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ ہمارے بچے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا, نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کوئی ایسی خطرناک چیز نہ دیکھیں, کیونکہ آخر وہ ہمارے بچے ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھیں جس سے وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچائیں یا کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ بنے. سو چھان بین کرنا اور نظر رکھنا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ نوشین اینڈ شزرا, آج بھی آپ نے بڑا زبردست, بڑا فروٹفل انپٹ دیا, اور اسی طرح سامعین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور یو ٹاک جیسے پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو محظوظ بھی کرتے رہیں گے اور انفارمیشن آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک, اور آج کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں, ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق سبھی لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما. میں تیری منت کرتا ہوں اپنا آسمان ہم سب پر کھول دے. ہم تیرے ادنا اور ناچیز بندے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ہم ایک اچھی اور بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں اور سدا ہماری آنکھیں اے خدا قادر مطلق تجھ پر رہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.